یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستو عزیزو، عالمی سطح پر امت غیبی نصرتوں سے محروم ہے۔ عالمی سطح پر امت سے محروم ہے۔ افراد کی مدد ہو جانا یا کسی ولی کے ساتھ کرامت ہو جانا یہ کوئی نصرت نہیں، یہ کوئی نصرت نہیں۔ امت کا جو مجموعہ ہے، مجموعہ ابتلا میں ہے، اور یہ بات بھی حق ہے کہ امت کا مجموعہ غیبی نصرتوں سے محروم ہی نہیں ہے بلکہ مایوس ہے، بلکہ مایوس ہے۔ اس مایوسی کی علامت یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں وہ مدد کہاں ہو سکتی ہے جو مدد انبیاء اور صحابہ کی ہوئی ہے۔ یہ مایوسی کی علامت ہے کہ مسلمان کی زبان پر یہ بات آئے یا اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے مسلمانوں کی وہ مدد نہیں کریں گے جو انبیاء کی ہے۔ یہ مایوسی ہے، جبکہ عام اعلان یہ ہے قرآن کا کہ ہم قیامت تک آنے والوں کی، مسلمانوں کی مدد انبیاء کی طرح کریں گے۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو عجیب بات ملتی ہے، فرمایا کہ 50 کے برابر اجر ملے گا، 10 کے برابر مدد کی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا ان میں سے 50 یا ہم میں سے 50 اجر کے اعتبار سے، یا ان میں سے 10 یا ہم میں سے 10 مدد کے اعتبار سے؟ فرمایا 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جائے گی، اور 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو اجر دیا جائے گا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ بعض روایتیں ہیں ایسی، بعض روایتیں ایسی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بعد میں آنے والوں کا درجہ بہت اونچا بتلایا ہے اور ان کی فضیلت کو بڑھایا ہے۔ کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھی اور بعد میں آنے والوں کو بھائی کہا ہے، تاکہ بعد والے اس احساس سے کمتری کا شکار نہ ہوں کہ ہمیں تو وہ زمانہ ملا نہیں، بلکہ ایک صحابی نے تمنا کی، ایک صاحب نے تمنا کی کاش ہم نے آپ صلی کا زمانہ دیکھا ہوتا، کاش ہم بھی غزوات میں شریک ہوئے ہوتے، کاش ہم نے بھی فرشتوں کا اترنا اور غیبی مددوں کا نزول ہم دیکھتے۔ تو اس صحابی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم ان حالات سے نہیں گزرے، تمہیں کیا معلوم اس شدت کے زمانے میں تم ایمان پر باقی رہتے نہ رہتے۔ اس شدت کے زمانے میں تم ایمان پر باقی رہتے نہ رہتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ امت اجتماعی طور پر غیبی نصرتوں سے محروم ہے، جبکہ بعض روایتیں ایسی ہیں کہ ان پر غور کیا جائے تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بڑھ کر ان کے بعد والوں کی ہمت کو بڑھایا ہے، بعد والوں کی ہمت کو بڑھایا ہے، تاکہ یہ سوچ کر مایوس نہ ہو جائیں، یہ سوچ کر باطل سے مغلوب نہ ہو جائیں کہ مدد اور نصرت کا زمانہ تو وہ تھا انبیاء کا اور صحابہ کا زمانہ، اس لیے قرآن نے صاف کہا ہے
کہ ہم انبیاء کی طرح مدد قیامت تک ساری ایمان والوں کی کریں گے جس طرح نبیوں کی ہے. تو مجھے عرض کرنا ہے کہ اس غیبی نصرت کے نزول کے کیا اسباب تھے. جس کی امت نے مخالفت کی ہے اور جس کا امت نے عملی طور پر انکار کیا ہے، وہ 3 اسباب نصرت ہیں. وہ تین اسباب نصرت ہیں. 3 اسباب نصرت ہیں: آپس کی اجتماعیت، اتباع سنت اور دعوت اللہ. اگر امت ان 3 کاموں کو چھوڑ دے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کی مقبول عبادتوں سے بھی آپ کی مدد نہیں کی جائے گی. صاحب کا بیان انہی الفاظ کے ساتھ ہے: اگر تمہاری عبادتیں، تمہارے نفلیں اور تمہاری تلاوت عرش کو پہنچ جائے اور تمہاری دعائیں عرش تک پہنچ جائیں، اللہ کی غیبی مدد نہیں آئے گی اگر آپس کی اجتماعیت نہیں ہے. یہ 3 چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے اس کو خوب کھولا ہے. اگر کوئی غور کرے کہ سب سے پہلا جو سبب نصرت ہے وہ اجتماعیت ہے. اجتماعیت کیا ہے؟ اجتماعیت کہتے ہیں امت کے درمیان سے علاقائیت اور قومیت اور رنگ اور زبان کی نسبتیں ختم ہو جائیں. اس کو امت کا جمع ہونا کہتے ہیں. اس کو امت کا جمع ہونا کہتے ہیں. رنگ، زبان، قوم اور علاقہ، یہ 4 مدد ہے کہ یہ 4 رگیں ہیں. یہ 4 رگیں ہیں. جب تک یہ نہیں کٹیں گی اس وقت امت میں اس طرح اضطراب رہے گا جس طرح جانور کی اگر ذبح کرنے میں یہ 4 رگیں نہ کٹیں تو اس کے ہاتھ پیر اور اس کے اعضاء میں اضطراب اور بے چینی رہتی ہے. وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہے گا جب تک یہ 4 رگیں کٹیں گی نہیں. یہ اس کے بیان سے مثال عرض کر رہا ہوں کہ یہ 4 رگیں کٹنی چاہیے: قوم، علاقہ، رنگ اور زبان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے میدان محنت سے ہٹ کر جو آپ نے اپنا میدان محنت قائم کیا ہے اس میں ان 4 نسبتوں کو ایسا رگڑا ہے اور ایسا ذبح کیا ہے اور اس کے لیے مستقل ایک عملی کوشش کی ہے. اس کے لیے ایک عملی کوشش کی. اس کے لیے آپ نے ایک عملی کوشش کی ہے تاکہ یہ نسبتیں ختم ہوں. اس لیے میرے نزدیک جلسے، جلوس اور اجتماعات اور کسی موقع پر دین کی کسی نسبت پر جمع ہو جانا یہ کوئی امت کا اجتماع نہیں. یہ کوئی اجتماع نہیں. ہم پبلک کے جمع ہونے کو اجتماع کہتے ہیں. یہ خیال غلط ہے. یہ خیال غلط ہے. دین کی، دعوت کی، تعلیم کی، میں کہتا ہوں کہ تزکیہ کی نسبتوں پر وقتوں پر جمع ہو جانا پھر بکھر جانا یہ کوئی امت کا اجتماع نہیں ہے. یہ کوئی امت کا اجتماع نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صرف ان موقعوں پر جمع ہو جانا یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے آنے کا کوئی سبب نہیں. صاف بات ہے. اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے آنے کا سبب یہ ہے اور امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان طبقات کا اور رنگ کا، زبان کا، برادری کا فرق ختم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا. آپ نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا. امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا. دور سے دور، اجنبی سے اجنبی آدمی کو آپ نے اپنے یہاں وہ درجہ دیا ہے کہ جس سے کوئی ہمارا آدمی یہ نہ سمجھے
کہ یہ صاحب کون ہیں, کہاں کے ہیں, ان کا کون سا علاقہ ہے. جی ہاں, آپ غور کریں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے ہیں. نہ زبان ملتی ہے, نہ علاقہ ملتا ہے, نہ برادری, نہ قوم ملتی ہے, کچھ نہیں. تمام صحابہ میں یہ ہیں صرف جن کو آپ نے اہل بیت کا لقب, اہل بیت کا شرف دیا ہے. جی تمام صحابہ میں کسی کو شرف نہیں ملا, بہت قریب والوں کو بھی نہیں ملا. اجنبی کو اہل بیت کہنا یہ ہے کمال. اہل بیت کا تو اہل بیت ہونا ثابت ہے, وہ کوئی کمال نہیں ہے. اجنبی کو اہل بیت کہنا یہ کمال ہے. اور اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا وہ مقام تھا کہ جب آپ ان سے کوئی بات کرتے تھے, کوئی مشورہ کرتے تھے, تو تیسرا کوئی شریک نہیں ہوتا تھا. اتنے معتمد تھے آپ کی نظر میں اور اتنے قریب تھے آپ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کی رائے پر خندق کے کھودنے کا حکم دیا ہے. اتنا بڑا جو غزوہ ہوا ہے خندق کا, اور اتنی مشقت کا جو کام ہوا ہے خندق کی کھدائی کا, وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر, ان کی رائے پر ہوا ہے. آپ سوچیے, ایک اجنبی آدمی کی آپ کے مشورے میں یہ حیثیت ہے کہ آپ صرف ان کی رائے پر خندق کی کھودنے کا حکم فرمائے کہ سلمان کی رائے یہ ہے. اور سلمان نے عرض کیا کہ اللہ, ہمارے علاقے میں دشمن سے مقابلے کا طریقہ یہ ہے, ہم ان کے درمیان ایک خندق کھودتے ہیں, آپ خندق کا حکم دیجیے کھودنے کا. میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہماری نظروں میں ایک بیماری ہے, ہماری نظروں میں صاحب ایک بیماری ہے. وہ بیماری یہ ہے کہ یہ کون صاحب ہیں, یہ کون صاحب ہے. یہ ہماری نظروں کی بیماری ہے. اور یہ امت کے افتراق کا ایک ایسا جملہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کسی مسلمان کے بارے میں سوچیں کہ یہ کون صاحب ہے, کس پارٹی کے ہیں, کس خیال کے ہیں, کس ذہن کے ہیں, کس حلقے کے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام یہ کیا کہ اجنبی لوگوں کو اپنے یہاں وہ درجہ دیا ہے. اللہ اکبر. جب بعض کفار جاسوسی کے لیے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان صحابہ کا مقام دیکھتے تھے جن کی حیثیت اسلام سے پہلے اپنے قبیلے میں کچھ نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا تھا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی جو آگے نکلی ہوئی ناک ہے, نو کے اس پر بٹھانا, تاکہ وہ جتنا ہمارے دستے فوج کے گزریں گے یہ ان کو دیکھیں. تو پہلا دستہ جو لے کر گزرے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے. تو ابو سفیان نے دیکھ کر یہ کہا, عباس یہ عمر ہے جو اتنا بڑا فوج کا دستہ لے کر اور ان کا امیر بن کر چل رہا ہے, اس کی تو ہمارے زمانے میں کوئی حیثیت نہیں تھی, اس کو محمد نے کہاں پہنچا دیا. یہ میں مثال اس کی دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ تو ہمارے زمانے میں ہمارے مشہور تھا کہ اگر کوئی اونٹ اسے دیا جائے گا تو یہ اس اونٹ کو بھی ضائع کر دے گا, اس کی صلاحیت اونٹ چرانے کی بھی نہیں ہے. لیکن ان کے یہاں آ کر یہ آدمی اتنے عزت والا بن گیا.
ابو جہل کو عبداللہ مسعود نے جب قتل کیا تو ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ تم ہمارے بکری چرانے والوں میں ہم تمہیں سب سے زیادہ ذلیل سمجھتے تھے، مگر آج تمہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عزت ملی ہے کہ تم قریش کے سردار کے سینے پر بیٹھے ہوئے ہو اور اسی کی تلوار سے تم اس کے سینے کو کاٹ رہے ہو۔ آج تمہیں جو عزت ملی ہے یہ اسی سے ملی ہے، مگر میں پھر بھی تم سے کہتا ہوں کہ مجھے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بغض ہے جتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو سب سے بنیادی کام ہوا ہے وہ یہ کہ آپ نے اجنبی لوگوں کو اپنے یہاں درجہ اور مقام دیا ہے۔ یہ ہے امت بنانے کا اصول اور طریقہ۔ یہاں تک آپ مل دیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں کہ اگر کوئی شخص کسی کو امیر بنانے کی رائے دیتا ہے اپنے ذاتی تعلق کی بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے، فرشتے اور مسلمان پر لعنت کریں گے اور اللہ ایسے لوگوں کو اوندھ منہ جہنم میں ڈالیں گے۔ سوچیے، میں سمجھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ، اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت کے بنانے کا ایک ایسا بنیادی اصول ہے کہ اگر تم نے یہ دیکھا کہ یہ آدمی اپنا ہے، اس کو منصب دے دیا جائے یا اس کو عہدہ دیا جائے تو پھر اس سے فرقے بنیں گے، امت نہیں بنے گی۔ میں آپ سے بہت ہی گہری مثال عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص دین کی کسی بھی ذمہ داری میں اپنے تعلقات کی بنیاد پر کسی کو آگے بڑھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو سخت بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فرائض، ان کے نوافل قبول نہیں کریں گے اور ملائکہ سے لے کر مسلمان تک صرف لعنت کریں گے اور اللہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالیں گے۔ اس کی اتنی سخت بات کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس سخت بات کی وجہ یہ ہے کہ اس سے فرقے بنیں گے، امت نہیں بنے گی۔ امت کے بننے کے لیے تو بات یہ ہے کہ اگر یہ آدمی آپ کے علاقے، آپ کے قوم، آپ کے رنگ کا، آپ کی زبان کا نہیں ہے تو آپ یہ مت سوچئے کہ ایسے آدمی کو کیا آگے بڑھانا جو ہم میں سے نہیں ہے، جو ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ اپنے آدمی کو آگے بڑھاؤ تو کل کو آپ کے سپورٹ ملے گی، کل کو آپ کی مدد ہوگی، کل کو آپ کے ساتھ دینے والے لوگ ہوں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ بات کفار کہا کرتے تھے کہ محمد نے باہر کے لوگوں کو جمع کیا ہے، اگر ہمیں ساتھ رکھتے تو ہم ان کی مدد کرتے۔ انہوں نے اوباش لوگوں کو ساتھ رکھا ہے اپنے، یہ سب باہر کے ادھر ادھر کے لوگ جمع کیے ہیں۔ جی ہاں، ان کو اوباش کہتے تھے، ان کو اوباش کہتے تھے۔ یعنی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اجنبی لوگوں کو آگے بڑھانا اور ساتھ لینا، اس پر اشکال کفار کو ہوتا تھا، اس پر اشکال اعتراض۔ پڑھیے، آپ روایت پڑھیے، آپ سیرت پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے۔ میں آپ سے بے تکلف عرض کرتا ہوں، دین کے کسی بھی شعبے میں اگر آپ اس خیال پر ہیں کہ یہ آدمی میری برادری کا ہے، اس کو رکھنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں یہیں سے اس شعبے سے غیبی مدد اٹھ جائے گی، اس لیے کہ آپ نے بطور امت کے اس کا انتخاب نہیں کیا ہے، آپ نے بطور فرقے کے اس کا انتخاب کیا ہے۔ میں آپ سے بہت ہی بنیادی بات عرض کرتا ہوں، کوئی بھی شعبہ ہو، اگر آپ شعبے کا منصب کسی کو اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ ہماری برادری کا آدمی ہے، اتنا ارادہ بھی وہ
اللہ کی غیر مدد کو روک دے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ امت کے بننے کا راستہ یہ نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ نے اجنبی لوگوں کو اپنے ہاں مقام دیا ہے. بلال رضی اللہ عنہ دیکھ لیجیے آپ، کالے ہیں، حبشی ہیں، نہ زبان ہے نہ رنگ ہے، لیکن اذان کا منصب، اذان کا عہدہ وہ ان کو دیا. حالانکہ اجنبی آدمی ہے. جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کے لیے اور عمر اپنے لیے مؤذن بننا پسند کرتے تھے، چاہتے تھے کہ ہمیں مؤذن بنایا جائے. عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے اگر خلافت کی مشغولی نہ ہوتی تو میں مؤذن ہوتا، لیکن امور خلافت کی مشغولی کی وجہ سے اذان وقت پر نہ دے سکوں یا مشغولی کی وجہ سے یاد نہ آئے اور وقت گزر جائے، اس امانت کی وجہ سے میں، کیونکہ اذان امانت ہے، اذان امانت ہے. جی امام تو ضامین ہے مگر مؤذن امین ہے. مؤذن کیا ہے؟ مؤذن امین ہے، کیونکہ دو فریضوں کا مدار اذان پر ہے، نماز اور روزہ. نماز روزے کا مدار اذان پر ہے، اس لیے مؤذن کو امین کہا ہے. تو فرمایا کہ میں دل چاہتا تھا کہ مؤذن ہوتا، مگر خلافت کے مشغول وجہ سے میں اذان نہیں لیتا اپنی زندگی. یہ منصب آپ نے بلال کو دیا ہے. وہ تو ایک ظاہری سبب ہے کہ وہ آواز بلند آواز ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی زبان سے بھی کفر کے کلمے کو کہنے پر تیار نہ ہو، اصل اذان کا مستحق وہ ہوتا ہے. ہم تو ایسا مؤذن تلاش کرتے ہیں جس کی آواز اچھی ہو، حالانکہ اچھی آواز کا مؤذن ہونا کہیں ثابت نہیں ہے. اچھی آواز کا مؤذن ہونا کہیں ثابت نہیں ہے. حدیث میں اندھا سوتن ہے، آسن سوتن نہیں. اندھا سوتن، جی ہاں، کہ بلند آواز ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلند آواز ایک ظاہری سبب ہے کہ لوگوں تک آواز پہنچے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ کی توحید پر جمنے میں جو تکالیف انہوں نے برداشت کی ہیں، جبکہ باقی جو کفار ہوتے تھے وہ کفریہ کلمات زبان سے کہہ کر جان بچا لیا کرتے تھے. جتنا جو کافر ان سے کہا کرتے تھے وہ اس کا اعتراف کر لیا کرتے تھے، دل ان کا مطمئن ہوتا تھا ایمان کے ساتھ، زبان سے کفریہ کلمہ کہہ کے چھٹی ہو جاتی تھی. ان کے ساتھ دو مسئلے تھے، ایک تو ان کا کوئی قرابت دار نہیں جو ان کو بچائے، اجنبی آدمی ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ زبان سے بھی کفریہ کلمہ کہنے پر تیار نہیں ہوتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آپ نے انتخاب کیا مؤذن کے لیے، اپنے صحابہ کو یہ سبق سکھلانا تھا. اس لیے کہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے قرابت داروں کی تعریف کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم کن کی بات کر رہے ہو؟ آج تو میدان میں جو کارنامہ فلاں نے انجام دیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت مشہور ہے. حضرت علی کی شجاعت مشہور ہے، لیکن جب غزوے کے بعد کارگزاری ہوئی اور صحابہ کرام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان میں کارناموں کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ آج تو علی نے جو کام کیا ہے، حالانکہ قرابت بھی ہے اور داماد بھی ہیں اور سب کچھ ہے، شجاعت بھی ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، علی نے کیا کام کیا جو کام ابو دجانہ نے کیا ہے. بتائیے کہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں ابو دجانہ؟
پر آپ نے فرمایا صحابہ سے نہیں علی نے کیا کیا کام جو ابو دجانہ نے کیا ہے. آج تو میدان میں جو کام ابو دجانہ نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا. آپ نے حضرت علی کی تعریف کرنے والوں کے سامنے بجائے حضرت علی کی تعریف سے خوش ہونے کے ان کے جواب میں ابو دجانہ کی تعریف کی. اتنے سے جملے پر جبریل آسمان سے اتر کر آئے اور آپ کے کان میں آ کر یہ کہا کہ بے شک آپ کے اخلاق کا یہی تقاضا ہے کہ آپ اپنوں کے ہوتے ہوئے پرائے آدمی کی تعریف کریں. اپنوں کے ہوتے ہوئے یہاں کوئی پرائی کی تعریف کر دے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہاں کوئی پرائی کی تعریف کر دے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. اور وہاں جی ہاں قرابت بھی ہے، داماد بھی ہیں، اور جو ان کی شجاعت ہے وہ ثابت ہے. سوچیے آپ، ان کے مقابلے ابو دجانہ کی تعریف ہو رہی ہے. اس پر اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے اتر کر اور کان میں آ کر کہا آپ کے کہ بے شک انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کے اخلاق ایسے ہی اونچے ہوتے ہیں کہ آپ پرائے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اور اپنوں کی آپ نے وہ بات کو ختم کر دیا اور پرائے کی تعریف کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بنیادی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبیوں کو اپنا یہ مقام دیا ہے. اجنبیوں کو آپ نے یہ مقام دیا ہے، اور اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی اس بنیاد پر تربیت کی ہے. ہاں، یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات کا آپ کا فعل تھا، نہیں، بلکہ آپ نے اپنے گھر والوں کی اس بنیاد پر تربیت کی ہے کہ تم اجنبیوں کے مقام کو سمجھو، اجنبیوں کے مقام کو سمجھو. سوچیے آپ، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بد شکل بد رنگ مدینہ منورہ آئے تو چیچک نکل آئی. کیا نکل آئی؟ چیچک. اس سے چہرہ اور بد شکل ہو گیا. تو داخل ہو رہے تھے آپ کے روضہ مبارک میں، پیر اٹکا، ٹھوکر لگی چوکھٹ میں اور زمین پہ گرے، ان کی پیشانی پر زخم آ گیا. پیشانی پر زخم. اب ایک آدمی ہے، بچہ ہے کوئی کسی کا، نہ ہمارے علاقے کا ہے، نہ ہماری قوم کا ہے، نہ ہماری زبان کا ہے، نہ ہمارے رنگ کا ہے، اور آ گیا، گر گیا. کیا بات ہے؟ عائشہ سے کہا عائشہ جلدی اٹھو اور اس کا منہ صاف کرو، اس کی ناک صاف کرو، اس کا خون بہ رہا ہے، اسے صاف کرو. عائشہ کہتی ہے مجھے گھن آئی کہ اس کی ناک میں کیسے صاف کروں گی، اور میں اس کا منہ کیوں صاف کروں، میں اس کا خون کیوں صاف کروں. آپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں سے ان کے زخم کا خون چوسا. عائشہ کو دکھلانا چاہتے تھے کہ ہمارے یہاں ایک اجنبی بچے کا یہ مقام ہے. تو آپ ان کے زخم سے خون چوستے تھے اور باہر کلی کرتے تھے. یہاں تک کہ اس طرح کرتے رہے آپ جب تک خون نہیں رک گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے ان کا خون چوستے رہے، باہر کلی کرتے رہے، یہاں تک کہ خون رک گیا، اور ناک آپ نے اپنے ہاتھ سے صاف کی. حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ سب کچھ مجھے دکھلانے کے لیے کر رہے تھے. حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے یہ منظر آپ دکھا رہے تھے. کہتی کہ اس کے بعد پھر میرے دل میں اس کی طرف سے اجنبیت یا غیریت، یہ کہ یہ کون ہم کون، یا ان کا کیا درجہ ہمارا کیا درجہ، میں بیتقل آپ سے عرض کرتا ہوں. فرماتے تھے امت میں جتنی خریزیاں ہیں یہ ساری خریزیاں اونچ نیچ کی وجہ سے ہیں اور کچھ نہیں. ساری خریزیاں، سارا اختلاف، سارے جھگڑے امت میں صرف اس کی ہے، اس لیے کہ ہم کہاں، یہ کہاں، ہمارا درجہ ان کا درجہ. تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا. امت کے درمیان طبقاتی فرق کو آپ نے ختم کیا کہ امت بنے.
تو کہیں برادری کی بات آ جائے گی، کہیں رنگ کی بات آ جائے گی، اور کہیں زبان کی بات آ جائے گی. ہم اہل زبان ہیں، ہم اہل زبان ہیں. ایک حلقے میں سہیل، سلمان، بلال رضی اللہ عنہ اجمعین اور دوسرے کچھ اوس و خزرج کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حلقے میں تھے. قیس بن مطاطیہ نے آ کر یہ کہا، خزرج کے تھے، انہوں نے کہا بھائی تم لوگ تو یہاں کے ہو نہیں، باہر سے آئے ہو، تمہاری زبان بھی ہماری زبان نہیں ہے، تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے فریضے میں وہ مدد نہیں کر سکتے. تمہاری کیونکہ زبان نبی کی زبان کے مطابق نہیں ہے، دو مدد ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کی زبان والے ہیں، تم ان کی زبان والے نہیں. یہ جملہ کہہ دیا قیس بن مطاطیہ نے، اور اس پر ان حضرات کی تحقیر کی اور یہ کہا کہ تم کام کے اہل نہیں ہو، تو تم وہ کام نہیں کر سکتے جو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان نبی کی زبان ہے کہ تمہاری زبان نبی کی زبان سے نہیں ہے. اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو محسوس کیا اور یہ کہا کہ ایسی بات کہنا کسی اجنبی کے لیے یہ تو ہرگز مناسب نہیں ہے کہ یہ اپنی زبان کی وجہ سے ان کو حقیر سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان عربی زبان نہیں ہے اور ہماری زبان عربی زبان ہے. چنانچہ روایت میں ہے کہ معاذ بن جبل کو اتنا غصہ آ گیا کہ انہوں نے قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑا اور کھینچ کر لے گیا آپ کی خدمت میں. جا کر کے کہ رسول اللہ، اس نے ان بیچارے بسطائے صحابہ سلمان، صہیب، بلال اجنبی لوگ ہیں باہر کے آئے ہوئے، ان سے یہ کہا ہے کہ تم اس کام کو کیا کرو گے جو ہم کریں گے، تو تمہاری زبان نبی کی زبان میں تو فرق ہے، یہ تو ہماری زبان ہے، ہمارا کام ہے. آپ کو اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ آپ سیدھے گئے ممبر پر اور آپ نے بیان کیا ممبر سے، اور ممبر کے سامنے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیس بن مطاطیہ کا گریبان ایسے پکڑے کھڑے ہوئے تھے، ایسے ہی پکڑے کھڑے. چنانچہ آپ نے بیان فرمایا ممبر سے، فرمایا عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، تم نے اس پہ کیوں فخر کیا؟ فرمایا دو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، کسی کو انگریزی آتی ہے، کسی کو ہندی آتی ہے، کسی کو اردو آتی ہے، کسی کو عربی آتی ہے، تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے. تم نے زبان پر کیوں فخر کیا؟ زبان کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو اس سے بہتر کیوں سمجھا؟ پھر آپ نے فرمایا معاذ سے دعہ الی النار، کہ معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دیتے. روایت میں ہے پھر یہ مرتد بھی ہوئے، بعد میں ان کے اسلام لانا بھی ملتا ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کسی شخص کو صرف اجنبی ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں. آپ سوچیے، آپ یہاں زبان کے فرض سے حقیر سمجھا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نسبتوں کا خیال کرنا چاہیے، نسبتوں کا خیال کرنا چاہیے، نسبتوں کا خیال کرنا چاہیے. اگر نسبت کا خیال نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں امت مجتمع نہیں ہوگی. نسبتوں کا خیال کرنا چاہیے. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کا کتنا خیال کرتے تھے، اور آپ کی بات کے آپ کے خلفاء نے کیا نسبتوں کا خیال کیا ہے. اللہ اکبر. اگرچہ وہ نسبت کسی کافر سے جڑتی ہو، میں عرض کرتا ہوں نسبت کسی کافر سے جڑتی ہو. بدر کے جب قیدی لائے گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی اور گرہ بہت سخت باندھی ہوئی تھی. حضرت عباس کی رسی بہت سخت تھی، اور وہ سخت بننے کی وجہ سے رات کو کراہ رہے تھے. ان کے کراہنے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے.
تو پوری رات آپ سوئے نہیں. چچا ہیں 2 سال میں بڑے بھی ہیں, انہوں نے 2 سال بڑے بھی ہیں, اور پوری رات آپ کو نیند نہیں آئی. آپ چاہتے تو حکم دے سکتے کہ عباس کو کھول دو, لیکن آپ نے نہیں فرمایا. کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ میں اگر اپنوں کی رعایت کروں تو یہ صحابہ ان کی اولادیں, جن کے قرابت دار قید میں ہیں, میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ سوچیے آپ, اگر میں اپنے چچا کے لیے ان کی رسی کو ہلکا کروا دوں تو باقی میرے صحابہ ہیں, ان کے سارے قرابت دار قید میں ہیں. میں اپنوں کے لیے رعایت کروں اور ان کے لیے سختی کروں. انصار کو پتہ چل گیا, میں کہہ رہا تھا کہ نسبت کا خیال ہے. انصار کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات عباس کی سخت رسی کی وجہ سے, کراہنی کی آواز سے آپ سوئے نہیں. انصار نے آپ سے پوچھے بغیر رسی ڈھیلی کرا کر عرض کیا انصار نے آپ سے, یا رسول اللہ, ہماری درخواست یہ ہے آپ سے کہ آپ اپنے چچا کا فدیہ معاف کر دیں. کہ اب نسبت کا, انصار نے آپ کی رشتہ داری کا خیال کر کے ایک کافر قیدی کے, حالانکہ فدیہ انصار کا اور مہاجرین کا حق ہے, فدیہ حق ہے, نسبت کا خیال کر کے ایثار کیا, نسبت کا خیال کر کے ایثار کیا, اور یہ کہا کہ ہماری درخواست ہے آپ سے کہ آپ عباس کا فدیہ معاف کر دیں. تو آپ نے فرمایا جواب میں کہ 1 درہم بھی معاف مت کرنا, 1 درہم بھی کم نہ کرنا عباس کے فدیے سے. سوچیے آپ, 1 درہم بھی کم نہ کرنا عباس کے فدیے سے, 1 درہم بھی کم نہ کرنا. چنانچہ روایت میں حضرت عباس نے آپ سے درخواست کی اور یہ کہا کہ میں فقیر ہوں اور محتاج ہوں, میرے پاس کوئی فدیہ دینے کا انتظام نہیں ہے, آپ اگر میرا فدیہ معاف کر دیں. یعنی چچا ہیں, رشتے میں بڑے ہیں, عمر میں بڑے ہیں, بھتیجے سے درخواست کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا عباس, تم نے ام الفضل نے چھپ کر جو سونا دفن کیا تھا مکے میں, اس سے دے دو نا فدیہ. عباس کہتے میرے ام فضل کے علاوہ دنیا میں کسی کو خبر نہیں تھی کہ ہم نے سونا وہاں چھپایا ہوا ہے. عباس کے الفاظ یہ کہ میں جانتا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے, میری بیوی, اس کے علاوہ کسی کو خبر نہیں. میں ام فضل نے تم نے مل کر جو سونا چھپایا تھا مکے میں, اس میں سے فدیہ دے دو نا. حضرت عباس کہتے ہیں میں نے اتنی بات سنتے کہا اشہد انک رسول اللہ, میں کہا رسول ہے, میں آپ کی اس خبر پر ایمان لاتا ہوں, آپ پر, کہ آپ کو اس کو سوائے اللہ کے کسی نے نہیں بتلایا, اس لیے میں آپ کی پچھلی ساری وحی کا اعتراف کرتا ہوں. آج میں تو مثال آپ کو دے رہا تھا, اس میں تمہیں کا واقعہ پورا کر دوں. جی ہاں, نسبت کا خیال. لوگ نسبت کا خیال نہ کر کے زندیق ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ زندیق ہو جاتے ہیں. آپ اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہیں. گر فرق واجب نہ کنی زندیقی, اگر آپ خیال نہ کریں نسبت کا, زندیق ہو جانا. اللہ اکبر. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے غسل کر کے کپڑے بدل کر اس گلی سے گزر رہے تھے, جو گلی سیدھی جو ہے باب السلام کی طرف جاتی تھی.
اسی گلی میں عباس کا مکان تھا. جمعہ کی نماز تیار، امیر المومنین خطبہ دینے نماز پڑھانے کے لیے چلے. حضرت عباس کے مکان کی چھت پر مرغی کا ایک چوزا ذبح کیا گیا ان کے لیے. وہ اس کا خون پر نالے سے نیچے ٹپکا. وہی حضرت عمر گزر رہے تھے، حضرت عمر کے اوپر گرا خون. کیا ہو رہا ہے کہ جی وہ عباس کے مکان کی چھت پر چوزا ذبح کیا گیا ہے، یہ اس کا خون ہے. حضرت عمر وہیں سے واپس ہوئے اور غصہ آیا کہ یہ راستے میں خون ٹپک رہا ہے، لوگ گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی. وہ فرمایا حکم دیا اکھاڑ دو، اس کو نکال دیجیے، پھینک دو. حضرت عمر کا حکم تھا. فوراً لوگ چڑھے، انہوں نے اوپر نالا جو لگا ہوا تھا عباس کی چھت پر اسے توڑ کے پھینک دیا. حضرت عمر واپس گئے، جائے کپڑے بدلے. غسل جمعہ کی تاخیر بھی ہوئی. حضرت عمر تیار ہو کر آئے واپس. جمعہ کی نماز کے بعد حضرت عباس کھڑے ہوئے. حضرت کے امین آپ کو پورا پورا حق ہے جو آپ نے کیا ہے، لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر نالے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے لگایا. آپ کا حکم ہے، بات آپ کی معقول ہے. آگے عمر کی تنفیذ تو لازم ہے، اور یہ بے شک صحیح بات ہے کہ یہ پر نالا راستے میں ہے، لوگوں کو اذیت ہوتی ہے اس سے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ پر نالا چچا کے احترام میں آپ سے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا. تم نے میں عباس جلدی آؤ، ساتھ لے کے گئے اور جا کے یہ کہا عمر نیچے بیٹھے گا، تم عمر کے کندھے پہ کھڑے ہو. تم نے اپنے کندھوں پر عباس کو کھڑا کیا. تو عباس اس پر نالے کو وہیں رکھو، جانے پڑے خون گرا کرے اور لوگوں کو تکلیف ہوا کرے، وہ سب برداشت ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا لگایا ہوا ہم آپ کی نسبت کا خیال کریں. ابھی زمانے میں کیا برداشت کروں آپ سے؟ اب کوئی نسبت کا خیال نہیں ہے. امت اس لیے بکھری ہوئی ہے، کوئی نسبت کا خیال نہیں ہے. یہ ہے بات. تو میں نے عرض کیا کہ یہ کچھ حقائق ہیں جن پر ہر ملک، ہر علاقے کے لوگوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے. جی ہاں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اس طرح بنائی تھی، نسبت کا خیال. جو لوگ میدانوں میں محنت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے تاکہ لوگ نسبت کا خیال کر کے مجتمع رہیں. کسی کے بعد ایسی گنجائش نہیں تھی کہ آپ کسی کو حقیر یا ہلکا سمجھیں. سوچیے آپ، ایک صحابہ تمہاری خدمت میں حاضر ہوئے، ایک عام آدمی، ہاتھ کٹا ہوا یہاں سے. حضرت مجھے کیا ہوا ہاتھ میں؟ کہنے لگے جی میں فلاں غزوے میں تھا، وہاں میرا ہاتھ کٹ گیا. غزوے میں ہاتھ کٹ گیا تھا. بیٹھے رہے. تھوڑی دیر میں کھانا آیا، دسترخوان لگا. جب کھانا رکھا گیا لا کر تو انہیں خیال ہی ہوا کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، یہ لوگ میرے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے. تو یہ آہستہ سے پیچھے ہٹے اور اٹھ کے جانے لگے. تم نے سمجھ لیا کہ یہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے ہمارے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرے گا، یا ہمارے ساتھ اس بات کو پسند نہیں کریں گے ہمارے ساتھ بیٹھے. تو میں یہاں آؤ، بٹھایا تم نے ان کو اور فرمایا لاؤ پیالہ کھانے کا. کھانے کا پیالہ لایا گیا، کھانے کا پیالہ رکھا تھا. حضرت نے فرمایا اس شخص سے فرمایا جب تک تم اپنا یہ کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا. پسند تھی اس کو. صرف اتنی بات پر کہ ہمارے ساتھیوں کے دل میں اس کے کٹا ہوا ہاتھ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانا کھانا لوگ پسند نہیں کریں گے. فرمایا ہم سکھلائیں گے سبق انہیں جو تمہارے ساتھ کھانا کھانے سے کراہیت کر رہے ہیں، دن کر رہے ہیں، ہم انہیں سکھلائیں گے سبق. چنانچہ روایت میں ہے
حکم نے حکم دیا کہ جب تک تم اس کھانے میں اپنا کٹا ہوا ہاتھ نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر کا حکم تھا، اس نے اپنا ہاتھ کھانے میں ادھر گھمایا، میں سب کو حکم دیا اس میں سے کھاؤ۔ بتائیے سوچنی ہے کتنی طبیعت میں کراہیت ہوگی۔ ظاہر بات ہے کوئی ہاتھ میں سے کوئی خون نہیں بہ رہا تھا، ورنہ تو کھانا ناپاک ہو جاتا، لیکن ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا ہمارے یہاں کوئی مقام نہیں ہے، یہ تمہارے ہاتھ کٹنے کی وجہ سے کھانا پسند نہیں کریں گے، تمہیں ہاتھ اس میں گھماؤ گے تب ہم کھائیں گے اس کو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اجنبی لوگوں کا دل بڑھایا جاتا تھا، ان سے کو قریب کر کے ان سے رائے لے کر، یہ ایک مستقل کام تھا، یہ ایک مستقل ایک کام تھا۔ یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے صلاحیتوں والے اجنبی ان کی صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مشورے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے متعلقین کون ہیں، پرانے کون ہیں، جبکہ آپ غور کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ایک اجنبی آدمی کو آگے بڑھا دیا کرتے تھے، پرانوں کے ہوتے ہوئے بعض نئے لوگوں کو آگے بڑھایا ہے، بعض نئے لوگوں کو آگے بڑھایا ہے ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے، ورنہ وہاں صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں جہاں آدمی صرف تعلقات کی بنیاد پر کام لیتا ہے، وہاں صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں، وہاں صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں جہاں صرف آدمی تعلقات کی بنیاد پر کام لیتا ہے کہ یہ تعلق ہے اس لیے کام لیتا ہے۔ تو تعلقات کی وجہ سے بعض مرتبہ غیر صلاحیت والے آگے چلے جاتے ہیں، اور تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ پہلا کام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے۔ امت کا مطلب یہ ہے کہ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو۔ اس لیے ہمارے یہاں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں، نہ خروج میں، نہ اجتماع میں، نہ جلسے میں، نہ مجلس میں۔ ہمارے یہاں طبقاتی نہ جماعت ہے، نہ اجتماع ہے، نہ کوئی مجلس ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صرف اکرام اور تعلیف قلب کے لیے بھی طبقاتی جوڑ کی گنجائش نہیں ہے، اکرام اور اس کے لیے بھی گنجائش نہیں۔ اس لیے کہ جب کسی بھی قوم کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ ہم طبقہ ہیں تو ایسی قوم امت سے کٹ جاتی ہے، ایسی قوم امت سے کٹ جاتی ہے جس کو خیال آ جاتا ہے کہ ہم ایک طبقہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس پر تنبیہ ہوئی ہے، آپ کو اس بات پر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی ہے، بلکہ روایت میں عتاب کا لفظ ہے۔ عتاب غیر نبی کے لیے اور معنی میں ہوتا ہے، نبی کے لیے اور معنی میں ہوتا ہے۔ نبی کے لیے عتاب تنبیہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نابینا صحابی کو اپنے پیچھے مدینے میں خلیفہ بنا کر جاتے تھے، اور یہ فرمایا کہ عاتبنی بہ ربی، کہ میرے رب نے کم مجھ پر عتاب ہوا ان کی وجہ سے۔ کیا بات کیا ہوئی؟ یہ بات یہ پیش آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیال ہوا تھا کہ یہ خواص مشرکین ہیں، یہ خواص مشرکین ہیں، ایک ان کے ساتھ ایک مجلس ہو جائے تاکہ یہ بات سمجھیں لے، کیونکہ ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کی حیثیت ایسی اونچی ہے، اور حالانکہ وہ کفر پر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وہ جانتے بھی نہیں ہے کہ سادگی کیا چیز ہے اور مسکنت کیا چیز ہے، کفر کا بھی کبر ہے، مالداری کا بھی کبر ہے، اپنی قوم کے خواص بھی ہیں۔ آپ کو یہ خیال ہوا کہ ایک مجلس ان کے ساتھ ہو جایا کرے،
انہوں نے خود ہی شرط لگائی ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، بیٹھیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ ہیں، ہمارے غلاموں کی حیثیت ان کی نہیں ہے، ان کپڑوں سے ہمیں بدبو بھی آتی ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کو خیال ہوا کہ اگر کچھ دیر کے لیے میرے صحابہ الگ ہو جائیں اور ایک جلسہ ایک میلی جن کے ساتھ ہو جایا کرے تو اس میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں، زبانی بات نہیں ہوگی، آپ پر باقاعدہ اس کی تحریر بنائیں، اس پہ لکھیں کہ جس وقت ہم آئیں گے اس وقت آپ کے جو بسطاء صحابہ ہیں، فقراء صحابہ، یہ نہیں آئیں گے اس وقت۔ آپ نے سب سے فرما دیا دیکھو بھائی ان کے لیے وقت ہم نے طے کر دیا ہے۔ حضرت علی سے آپ نے تحریر لکھوائی اور یہ طے ہوا کہ جس وقت ان خواص کا جوڑ ہوگا اس وقت عوام نہیں آئیں گے۔ چنانچہ اس پہ عمل شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے، عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی، انہیں کچھ پتہ نہیں مسجد میں کیا ہو رہا ہے، کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے چیخے علمنی یا رسول اللہ ما علمک اللہ، مجھے سکھلایا، آپ کو سکھلایا ہے۔ آپ کو ان کے آنے پر غصہ آیا اور ناگواری ہوئی، اس پر عبسہ نازل ہوئی، اس پر عبسہ نازل ہوئی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپنی امت کو حکم دیا ہے۔ سو بہت اہم بات ہے، اپنی امت کو اللہ آپ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اگر اپنے اخلاق میں کمال چاہتے ہو تو اجنبیوں کے ساتھ نکلا کرو۔ اخلاق میں کمال چاہتے ہو تو اجنبیوں کے ساتھ نکلا کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف پرانوں کا جمع ہو جانا یا نکل جانا یہ ایک اعتبار سے فتنوں کا بھی سبب ہے۔ یہ فتنوں کا سبب ہے، یہ فتنوں کا سبب ہے۔ کیا میں آپ سے عرض کروں، جو پرانے حج میں آیا کرتے تھے، پرانے ملکوں سے حج میں آیا کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ حج ہوتے ہی سارے پرانوں کو سب اپنے ملک میں واپس چلے جاؤ، ٹھہرنا مت یہاں ٹھہرنا مت۔ کیا حکمت ہوگی اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی۔ حج کے بعد اعلان ہوتا تھا جتنے پرانے آئے ہیں حج میں جلدی اپنے اپنے ملکوں میں واپس جاؤ، اپنے کام میں لگو۔ میں آپ سے بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں کہ پرانوں کا جمع ہوتے رہنا، پرانوں کے جمع ہوتے رہنا، یہ بعض مرتبہ عوام پر محنت سے اتنا غافل کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہاں تک ہو جاتا ہے کہ ان کے سہ روزہ، ان کے چیلے، ان کے 4 مہینے، ان کے گشت، ان کا خروج، وہ بالکل ایک بہت ہلکے درجے کا کام ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی سطح ہے، ہم تو اس سے آگے بڑھ چکے ہیں بہت، اور اب تو ہماری سطح اس کام کے نہیں رہ گئی ہے، اب تو عالمی تقاضے اور عالمی مشورے ہمارے ذمے ہیں، اب تو یہ اس کی زمانے کی بات کر رہے ہوں، ہم اس سطح سے گزر چکے ہیں۔ سمجھتے ہیں یہ کوئی کورس تھا جسے ہم کر چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتنوں کا سبب ہے، یہ فتنوں کا سبب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول کہ وہ حج میں اعلان کر دیا کرتے، حج ہوتے ہی سب پرانوں کو اپنے اپنے ملکوں میں جاؤ، کام میں لگو جا کے۔ تم اگر یہاں مجتمع رہے کچھ وقت، جی ہاں، تمہارا عوام کے ساتھ رہنا یہ تو عوام کی تعلیم و تربیت کا سبب بنے گا، تمہارا ان کو چھوڑ کر آپس میں مجتمع رہنا کہ یہ تمہارے درمیان فتنوں کو پیدا کرے گا۔ صاف صاف بات موسیٰ کے بیان میں ہے، پرانوں کے بیان میں ہے کہ پرانوں کا جمع ہونا وہ تو صرف کچھ وقت کے لیے جمع ہونا، اصل بکھرنے کے لیے، اصل بکھرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے کاموں میں رہو، کاروبار میں، اور اپنے کام میں رہو، اور جب تمہیں جمع کیا جائے مشکل تو تم جمع ہو جاؤ، یہ کوئی اجتماع نہیں ہے۔ ان کا مختلف جماعتوں کے ساتھ بکھر کر رہنا یہ ان کی صرف ایک حقیقت ہے کہ جو آدمی جتنا عمومی میدان میں رہے گا اللہ تعالی کی طرف سے اس پر کام کے شکلیں اور کام کے تقاضے اتنے کھلیں گے، وہ اتنی ترقی کریں گے، وہ جتنا عموم میں رہے گا۔
جتنا عموم میں رہے گا. جتنی میں کہتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ عالم ہے مبلغ، عالم ہو مولوی صاحب یا مبلغ ہو، عالم ہے مبلغ ہو، یہ جتنا عموم میں رہیں گے ان کے کام میں اتنا ہی زیادہ تفقہ اور ان کے کام میں اتنا ہی زیادہ کی گہرائی پیدا ہو. یہ ایک حقیقت ہے، عالم و مبلغ ہو. جتنا یہ عموم میں رہیں گے اب اللہ تعالیٰ میدان کے حالات ان پر کھولیں گے.